رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت قعب بن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رعا عورتن فسترہا کمن کان احیاء معودتن، جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھا اور اس عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا، وہ شخص ایسے سمجھے جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی ایک بچی کو بچا لیا۔ معزز و محترم سامعین کرام، جب ہم کسی کا عیب دیکھتے ہیں اور اس کو افشاں کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اس کا گناہ اتنا ہے جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی بچی کو زندہ دفن کیا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام بات ہے کہ گناہ چھپانے کے بجائے ہم گناہ پھیلاتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس نے صرف ایک گناہ چھپایا وہ ایسا اجر ہے اللہ کے ہاں اس کا جیسے اس نے زندہ ہونے والی ایک زندہ بچی کو جو دفن ہو رہی تھی اس کو بچا لیا ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک، ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی تو بھائی کو کبھی نقصان نہیں دیتا، اور یہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتے اور اس کو مصیبتوں کے سپرد نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب اس کی کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے دکھوں میں سے اگر یہ شخص اپنے مسلمان بھائی کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کر دیتا ہے، کسی کے اوپر مصیبت آئی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دکھوں میں سے اس کا دکھ دور کرے گا۔ پھر اسی حدیث کا آگے ارشاد پاک ہے ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، اس کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، گناہوں کے پہاڑ ہوں آپ کے، صرف ایک نیکی ہو کہ آپ لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں، آپ لوگوں کے عیب افشاں نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے اگر عیب کسی کا سامنے ہو بھی جاتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر دیتے ہیں اس کے اوپر، صرف یہی نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردہ اور اپنی صفت ستاریت کے وسیلہ جلیلہ سے عیب پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔